کچھ ذکر ہے الیاسی جماعت کا. از رضوان احمد قاسمی، سمستی پور، بہار. نہج سلب سے ہٹنے کا الزام و اعتراف. تضاد و اختلاف تو انسانی فطرت ہے. آج اور کل کے اقوال میں تبدیلیاں کسی بھی انسان سے مستبد نہیں، اور ملفوظات و ارشادات میں متضاد باتوں کا آ جانا بہت زیادہ معیوب بھی نہیں ہے کہ آخر یہ اقوال کسی انسان ہی کے تو ہیں، خدا پاک یا نبی معصوم کے تو نہیں ہیں. اس لیے کہ تعارض و تناقض سے مبرن ہونا صرف کلام اللہ اور کلام الرسول کا خاصہ ہے، اور جو ظاہری تعارض ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری نظر و تحقیق کا دھوکہ ہے، ورنہ نصوص شرعیہ میں کوئی تعارض نہیں ہوتا. اگر تعارض و تضاد کہیں ہو سکتا ہے تو ہم انسانوں کے اقوال میں ہو سکتا ہے. دراصل بہت سارے دوستوں نے مجھے بارہا اس طرف متوجہ کیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحم اللہ کے ملفوظات میں تضادات کی بھرمار ہے، جو کہ کھلی ہوئی حقیقت ہے. لیکن کیا کیجیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تنقید کی حد تک قابل گرفت ہو، بالخصوص کسی ایسے شخص کے ملفوظات میں جو کہ عالم باعمل ہونے کے علاوہ مغلوب الحال بھی ہو، جو اپنی چھیڑی ہوئی تحریک میں کچھ ایسا مستغرق ہو کہ بڑے بڑوں کے اعتراضات کو بھی خاطر میں نہ لاتا ہو اور نہج اکابر سے ہٹ جانے کے الزام کو بھی یکخلق جھٹک دیتا ہو. حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کا وہ اعتراض تو ہر کوئی جانتا ہے، جس میں آپ نے حضرت رائے پوری اور حضرت شیخ زکریا کی موجودگی میں مولانا الیاس صاحب سے بالمشافہ یہ کہا تھا کہ جتنا غلو آپ نے اختیار کر لیا ہے یہ اکابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے. آپ کا اوڑھنا بچھونا سب تبلیغ ہی بن گیا ہے. آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت ہے نہ خانقاہوں کی. آپ دیکھ سکتے ہیں ملفوظات شیخ الحدیث شیخ زکریا صفحہ نمبر 45 پر. حضرت شیخ آگے فرماتے ہیں کہ اب دونوں بزرگوں میں ایسی تیز کلامی ہونے لگی کہ حضرت رائے پوری انتہا رنج و قلق میں کانپنے لگے. تب میں نے حضرت میرٹھی سے عرض کیا کہ حضرت میں بھی آپ کے تمام اشکالات میں ساتھ ہوں، اس کے باوجود رہنے دیجیے کیونکہ چچا جان مغلوب ہیں. ملفوظات شیخ الحدیث صفحہ نمبر 46 میں دیکھ سکتے ہیں آپ. کچھ لوگ جب تبلیغی جماعت کو دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر پاتے یا جواب دیتے دیتے بے بس ہو جاتے ہیں تو آخرکار اسے گمراہی اور بدعت مان لیتے ہیں. پھر ان کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس جماعت کو بند کر دیا جائے تو اس کا متبادل کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بدعت یا گمراہی کا متبادل تلاش کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ سوال کرنے والا اس چیز کو دین کی ضرورت، دین کا حصہ یا دین کی کمی کو پورا کرنے والا سمجھ بیٹھا ہے، اور یہی سوچ بذات خود جہالت، گمراہی اور بدعتی فکر کی علامت ہے. کیونکہ جس چیز کو رد کیا جاتا ہے یا بدعت اور گمراہی قرار دیا جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ دین میں یا تو تحریف ہوتی ہے یا ایسا اضافہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی. لہٰذا جب کوئی چیز بدعت اور گمراہی ثابت ہو جائے تو پھر اس کے لیے متبادل تلاش کرنا خود ایک علمی غلطی اور جہالت ہے. دین اللہ تعالی نے پہلے ہی مکمل فرما دیا ہے، اسے کسی خود ساختہ نظام، جماعت، طریقے یا اضافی ڈھانچے کا محتاج سمجھنا خود گمراہ کن سوچ ہے. جو لوگ ہر بات پر دیوبند کا فتویٰ دکھا کر اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں ان سے ایک سادہ سی بات ہے، فرض کرو وہی شخص جس نے دیوبند کی ویب سائٹ پر فتویٰ ڈالا ہے خود یہاں آ کر ہم سے اس جماعت کے بارے میں بات کرے اور ہم اس سے کہیں کہ اس جماعت کے صحیح ہونے پر شرعی مدلل دلیل پیش کریں. اب اگر وہ جواب میں صرف یہ کہے کہ میں خود دیوبند ہوں اس لیے میری بات مان لو، یہ جماعت حق پر ہے اور بدعت نہیں، تو کیا کوئی عام مسلمان ایسا جواب قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں کسی شخصیت یا ادارے کا صرف قول کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے شرعی واضح اور مدلل دلیل ہونی چاہیے جس سے حق اور باطل پوری طرح واضح ہو جائے. محض یہ کہہ دینا کہ فلاں ادارے نے کہہ دیا کسی کام کو صحیح یا غلط ثابت نہیں کرتا. اصل معیار دلیل ہے نہ کہ نام یا ادارہ. کوئی بھی عام مسلمان چاہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو یا غیر معمولی علمی صلاحیت نہ رکھتا ہو پھر بھی اتنی سمجھ اور مشاہدہ ضرور رکھتا ہے کہ آج تک جتنی بھی باطل یا گمراہ جماعتوں پر رد ہوتا دیکھا گیا ہے وہ جماعتیں راتوں رات اچانک وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ہر جماعت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بانی، رہبر، قائد یا نظریہ ساز شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کے افکار، نظریات اور طریقہ کار پر چلنے والے افراد رفتہ رفتہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب اگر اس جماعت کا بانی، رہبر خود گمراہی پر ہو تو اس کے قائد اس کے قائم کردہ نظریے، طریقے اور اس کے پیچھے چلنے والی جماعت پر مجموعی طور پر گمراہی کا حکم لگتا ہے. اور اگر جماعت کا بانی، رہبر یا قائد حق پر ہو، اس کا منہج،
درست ہو، اس کے عقائد و اصول شریعت کے مطابق ہوں، تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی حق پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے وابستگی اور اس کے ساتھ جڑنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی جماعت کے حق یا باطل، ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ در حقیقت اس کے بانی، رہبر اور اس کے بنیادی نظریات کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت کو تو گمراہ کہا جائے مگر اس کے بانی، رہبر یا اصل نظریہ ساز شخصیات کو اس بحث سے الگ رکھا جائے، ایسے لوگوں کو اپنی طرز فکر پر سنجیدگی سے نظر ثانی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مٹ رہا تھا، اس کی دلیل اور اس کے مٹنے کا معیار و پیمانہ کیا ہے؟ جماعتی حضرات اپنے کام کی اہمیت خود ساختہ کام کو ثابت کرنے کے لیے ایسا تکیہ کلام دین مٹ رہا تھا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جس سے ان کا راستہ ہموار ہوتا ہے اور اپنی تحریفی کام کو آرام سے سر انجام دیتے ہیں، تاکہ پہلے ایک خوف پیدا کیا جائے، پھر اسی خوف کی بنیاد پر اپنے نظام، اپنی ترتیب اور اپنی تحریک کو دین کی ناگزیر ضرورت بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھلا جس دین کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، ان لوگوں نے آتے ہی ساری محنتوں اور قربانیوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کا بڑا خطرناک رویہ اپنایا ہے۔ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے مجدد تھے، کتاب قلم سے لکھ لکھ کر باطلوں کا رد کرتے اور تبلیغ کرتے، تلوار قلم سب ساتھ ساتھ چلتی تھی، لیکن مجال ہے ان کے کسی شاگرد نے، کسی تنظیم نے اس طرح کا تکیہ کلام استعمال کیا ہو۔ یہ سب جماعتیوں کا شیطانی وسوسہ ہے جو اپنی جہالت سے، اپنی زبان سے اگلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان سڑے ہوئے جماعتیوں کے پاس کوئی علمی و شرعی دلیل نہیں ہے۔